السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرینڈس، امید کرتا ہوں سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس 9 کی ہماری سورۃ مریم ختم ہو چکی ہے۔ اس کی تفسیر جتنا بھی ہو سکتا تھا ہم نے الحمدللہ بتا دیا، جو آپ کے لیے ضروری بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کے بعد ہماری سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کا تھوڑا سا تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ اس کی شان نزول کیسے ہوئی، یہ سورت نازل کرنے کا فائدہ کیا تھا، کیا طریقہ کار تھا اور کس طریقے سے نازل ہوئی۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعے بھی ملتا ہے کہ وہ کس طریقے سے مسلمان ہوئی۔ انشاءاللہ اس میں سارا کچھ آ جائے گا، دیکھتے جائیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ مستند روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے، ٹھیک ہے، جس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک صاحب انہیں ملے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا، آپ پہلے اپنی گھر کی خبر لیں، جہاں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکی ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت عمر غصے کے عالم میں واپس آئے تو بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو آتے دیکھا تو انہوں نے وہ صحیفہ جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی کہیں چھپا دیا، لیکن حضرت عمر پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی سزا دیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، پوری سورت ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مجھے دکھاؤ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے غسل کروا کر صحیفہ ان کو دکھایا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبہوت رہ گئے، یعنی حیران ہو کر رہ گئے کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسے پڑھ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دیں، اسلام کی قوت کا سامان پیدا فرما دے۔ چنانچہ وہ وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر عرصہ حیات تک تنگ رکھا تھا، یعنی ان کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی تنگ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اس لیے اس صورت کا بنیادی مقصد ان کی تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائش حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہے، یعنی جو تکلیف اے مسلمانوں یا اے نبی آپ کو جو مل رہی ہیں، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ان کو بھی ملی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں ہوا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان ہوا، جس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی کہ ایمان والوں کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ آخری فتح انہی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان خدائے واحد پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو تسلی دینی تھی کہ دیکھیں آپ پر جو تکلیف آ رہی ہیں ان کو برداشت کریں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک رہیں، تو 13 سال کے عرصے میں بہت سی تکلیف اللہ تعالیٰ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے برداشت کی، لیکن جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے، وہاں پر پھر جا کر جہاد کی آیتیں نازل ہوئیں وغیرہ۔ لیکن نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کی، دیکھیں آپ جو آخری نبی ہیں، آپ تو ہیں ٹھیک ہے، آپ ہیں خاتم النبیین، لیکن آپ سے جو نبی پہلے گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کو بھی تکلیف ملی، ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی تکلیف ملی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا کہ سمجھ میں آ جائے کہ دیکھیں ان کو بھی تکلیف ملی، اگر مجھے مل رہی ہے تو مجھے بھی صبر کرنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کو تسلی دینی تھی اور صحابہ کرام کو۔ سورہ طٰہٰ ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے، انشاءاللہ کل سے ہم اس کا بھی ایک ایک رکوع پڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ قرآن کی اشاعت میں، قرآن کے پھیلانے میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ ذریعہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔